یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 92 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، اور اسی نے تمہیں پھیلا رکھا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا، سو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ کہا کرتے تھے پہلے لوگ، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے؟ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے، اور یہ کچھ بھی نہیں سوا اگلے لوگوں کی باتوں کے۔ آپ کہہ دیجئے کس کی زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سو اب کہیں گے سب اللہ کا ہے، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم کچھ سوچتے نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمان کا اور مالک اس بڑے تخت کا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے
پھر تم پر کہاں سے جادو آ پڑا ہے؟ کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا سچ، البتہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے گا۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی ہوئی چیز اور چڑھائی کرتا ایک دوسرے پر۔ اللہ پاک ہے ان کی بتائی ہوئی باتوں سے، جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز کا اور ظاہر کا، اور وہ بہت اوپر ہے جس کو یہ شریک بتاتے ہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں، اور پھر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ اور اس کی طرف متوجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کفار سے سوال کیے گئے، اور پھر جواب بھی فرمایا گیا کہ جواب بھی ان کا یہی ہوگا۔ اس لحاظ سے کفر کا شرک کا ابطال اور اس کا رد ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسا منعم ہے، حقیقی ہے، کہ اس نے تمہارے لیے جہاں اور بہت ساری نعمتیں پیدا کیں، تمہارے اندر کان، آنکھیں اور دل پیدا کر دیے، اور فرمایا کہ وہ یہ چیزیں ہیں کہ ان سے تم حق کا شعور حاصل کر سکتے ہو، ادراک حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ اور تمہیں اس نے زمین کے اندر پھیلا دیا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ بالآخر زمین پر تمہارا ٹھکانہ مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی ہوگا۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دن اور رات کو بدلنا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کا مشاہدہ تم کرتے رہتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح پہلے لوگ باتیں کیا کرتے تھے آخرت کے حوالے سے، یہ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ یہ وعدہ تم سے پہلے باپ دادوں کو بھی کیا گیا، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا ہے۔ تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اگلی بات فرمائی کہ ساتوں آسمان و زمین کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو جواب میں وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں اللہ کے ساتھ جب شریک ٹھہرا رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بچانے والا ہے اور اس سے کوئی بچانے والا نہیں؟ تو ان کا جواب بھی ہوگا کہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ پھر تم کیوں دوسری طرف جاتے ہو؟ تم پر کیا سحر ہو گیا ہے؟ نہیں، پھر اس کا جواب بھی دے دیا گیا، یہ تین باتیں ذکر فرما کر کہ ہم ان کے سامنے حق لاتے ہیں اور یہ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہی جھوٹے ہیں۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹا قرار دے دیا، تو جواب فرمایا گیا کہ اللہ نے کوئی بیٹا اپنے لیے مقرر نہیں کیا، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا حکم کائنات کے نظام میں ترتیب میں چل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر حکم والا اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے لیتا اور ایک دوسرے پر وہ چڑھائی کر دیتے، اور یوں فساد کائنات کے اندر پھیل جاتا۔ اللہ ان کی جو شرک والی باتیں ہیں، مشرکانہ باتیں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو اور مشاہدے کے آنے والی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں، اس کا کیا مطلب بیان فرمایا گیا؟ آیت میں فرمایا گیا کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عذاب چاہے عذاب دے دے، اور مصیبت، رنج اور تکلیف سے پناہ دے دے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی کی پناہ دے کر اس کے عذاب اور تکلیف سے اس کو بچا لے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو کوئی تکلیف یا عذاب دینا چاہے اس سے کوئی اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔
اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون یوں ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کرے گا آخرت میں، اس کو وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا اور کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، اور جس کو اللہ جنت اور راحت دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔